تیمم کرنے کا طریقہ کار کیا؟ اگر کسی پتھر وغیرہ سے کیا جائے، کیونکہ مٹی وغیرہ پر تو ہاتھ مار کر ہاتھ پاؤں پر مل لیا جاتا ہے، تو پتھر سے یہ تیمم کیسے کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن سے زمین فقہاء نے نام لکھا ہے کہ جس چیز کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے، جن سے زمین کے اندر مٹی بھی داخل ہے، جن سے زمین کے اندر پتھر بھی داخل ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس پتھر کے اوپر ہے یا جس مٹی کے اوپر ہے آپ تیمم کریں تو وہ غبار کی شکل میں ہو، پاؤڈر کی شکل میں ہو، یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر وہ یوں ہی ہے، ثابت ہی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کرتے وقت اس طرح یہ دیکھا اس طرح کر کے ایسے ہاتھ جو ہے نا ایسے 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 آپ ہاتھ اس کے اوپر ماریں، مار کر اس کے بعد رگڑنا، یہ کچھ نہیں، رگڑنے کی ضرورت نہیں، چاہے اس کے اوپر مٹی غبار اس کے اوپر پڑا ہوا ہو، چاہے غبار نہ پڑا ہوا ہو، چاہے پاؤڈر کی شکل میں ہو یا پاؤڈر کی شکل میں نہ ہو، صرف ہاتھ لگانا ہے، ایسے ہاتھ مارنا ہے، ہاتھ مارنے کے بعد اس کے بعد تیمم کر لینا ہے۔ تو یہی حکم یہ مٹی کا ہے اور یہی حکم پتھر کا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک جزیہ اور بھی بتا دوں، ذہن میں آیا تو، اگر کہیں گرد و غبار اڑ رہا ہو تو وہاں آدمی کے ہاتھوں کے اوپر غبار اپنے آپ ہی لگ گیا، سارے جسم پر لگا ہوا ہے، کپڑوں پر، تو ہاتھوں کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، تو اب اس کو زمین کے اوپر کسی جگہ ایسے ہاتھ مارنے کی ضرورت بھی نہیں، ہاں جی، وہ جو لگا ہوا نا اسی کے ساتھ ہی تیمم آدمی کر سکتا ہے۔ پتھر سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر پالش نہ ہوئی ہو، یہ ذرا خیال کر لینا، کیونکہ پالش کے وقت وہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں، اور اس کیمیکل کی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنس زمین نہیں کہلاتا۔ جنس زمین وہ چیز ہے جو نارمل، جو چولہے تندور وغیرہ میں ہم آگ جلاتے ہیں، اس آگ کی بات ہے، اس نارمل آگ کے اندر اگر وہ چیز ڈالی جائے تو آگ کے اندر جا کے تو وہ راکھ بھی نہیں بنتی، پگھلتی بھی نہیں، نکلی زمین سے ہو۔ لیکن یہ کیمیکلز وغیرہ یہ پالش کرنے کے وقت استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیمیکل جو ہیں یہ آگ میں ڈالنے سے یہ کبھی تو ہوتے ہیں وہ ایسے کریم کی شکل میں، اور کبھی وہ خشک شکل میں ہوتے ہیں، تو دونوں میں سے جس کو بھی آگ میں ڈالیں تو فوراً ہی وہ ختم ہو جائے گا، پگھلنا، وہ جو کریم کی شکل میں ہے وہ پگھل جائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ بسم ہو جائے گا۔ لہذا اس کے اوپر دیوار کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں یا مسجد میں یا کسی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں دیوار کے اوپر، مسجد کی دیوار سے اگرچہ بہتر نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، لیکن تیمم کرے تو ہو جائے گا۔ تو جس دیوار پر آپ تیمم کریں وہاں ذرا خیال کر لیں، آج کل قسم قسم کی چیزیں نا دیواروں پر چپکانے کے لیے آج کل نکلی ہوئی ہیں۔ ایک دو دکان کے اوپر آئل پینٹ وہ لگاتے ہیں، آئل پینٹ جو ہے اس کو اگر علیحدہ شکل میں اگر آپ آگ کے اندر ڈالیں تو بلکہ وہ تو آتش گیر مادہ ہوتا ہے، یہ بھی آگ کے اندر جلنے کی خاصیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو چونا ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے کہ جزو زمین ہی ہے، اصل میں پتھر ہوتے ہیں بڑے بڑے، اتنے بڑے یا اور بڑے، تو ان پتھروں کو آگ کے اندر پھونک کر تو ان کا رنگ سفید کر لیتے ہیں، تو یہ زمین کے حکم میں اگر چونا ہوا ہے یا ڈسٹیمپر ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر پلاسٹک ایملشن ہوا ہے یا آئل پینٹ ہوا ہے یا کیا نام ہے وہ وال پیپر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ تیمم نہیں کر سکتے، بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جو سیمنٹ ہے یہ بھی جنس زمین میں سے ہے، اگر کسی دیوار پر صرف سیمنٹ لگایا ہوا نا
سیمنٹ کے اوپر اور کوئی چیز نہیں لگائی تو اس کے اوپر بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں جی. ہاں اینٹ بھی جن سے ارد ہے، جن سے زمین ہے. بالکل لکڑی تو جل جاتی ہے نا، جل کے ختم ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے. بس وہ چیز آگ کے نارمل معمولی جو عام آگ ہے اس آگ کے اندر ڈالنے سے نہ تو وہ جل کے راکھ بنے اور نہ وہ پگھلے اور نکلی زمین سے ہو، تو اس کے اوپر تیمم کرنا جو ہے وہ جائز ہے. جو شخص تیمم کا مستحق ہو اس کے لیے بہتر صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو عام پتھر کی ٹائلیں نہیں ہوتی، جیسے ماربل ہوتا ہے بغیر پالش کے، بس وہ ایک مربع فٹ ہو یا اس سے بھی کم اگر ہو تو وہ ایک رکھ لی جائے اور اس کے اوپر تیمم کر لیا جائے. تو وہ پھر ہاتھ پورا تو نہیں اس کے اوپر لگے گا، البتہ یہ کہ پھر اس کو سارے ہاتھ پر پھیرنا ہوگا، ایسے پھیر لیں گے تو وہی بات ہو جائے گی.